اس دھماکے کی روشنی سورج سے بھی تیز تر تھی۔ 21 کلو ٹن TNT قوت کا یہ تجربہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ اتنا بڑا دھماکہ انسان نے روئے زمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی شاک ویوز 160 کلومیٹر دور تک پھیل گئیں، جیسے کائنات ہل کر رہ گئی ہو۔ پورا علاقہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا اور دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب اٹھنے لگے۔ اس تباہ کن منظر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک فتح کن اطمینان ابھرا اور وہ فاتحانہ انداز میں فراٹے بھرتا ہوا اپنی گاڑی میں سوار ہو کر یوں نکلا جیسے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ 52 کلو گرام کا یہ دبلا پتلا شخص 16 جولائی 1945 کی صبح کو نیو میکسیکو کے ایک صحرا میں ایک کنٹرول بنکر میں بیٹھا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جو کہ دنیا کو بدلنے والا، کیونکہ اس نے اس ایک پل کے لیے 3 سال تک انتظار کیا تھا اور جدوجہد کی تھی، اور محض 4 گھنٹے کی نیند لے کر بھی اپنے کام میں مگن رہا تھا، کیونکہ وہ مین ہیٹن انجینئرنگ ڈسٹرکٹ کی سائنسی شاخ پروجیکٹ وائی کی سربراہی کر رہا تھا، جو کہ ٹرینٹی نام کا ایٹم بم بنانے میں مصروف۔ یہ ایٹم بم کے اس موجد کو رابرٹ اوپن ہائمر کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اوپن ہائمر کی شخصیت کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے، جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے اساسی کمتری کو ایک شاندار کامیابی میں تبدیل کیا۔ معزز دوستو، ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار شخص یا تو نفسیاتی مسائل کی دلدل میں گر کر خود کو تباہ کر لیتا ہے، یا پھر ان مسائل کی لاشوں پر کھڑا ہو کر ایسا کم بیک کرتا ہے جو اسے معاشرتی رویوں اور مجبوریوں سے بہت اوپر لے جاتا ہے اور اس کے احساس کمتری کو اس کے احساس برتری میں بدل دیتا ہے۔ مسٹر برڈ اور شیرون نے 2005 میں لکھی گئی اپنی کتاب امریکن پرومیتھیس میں اوپن ہائمر کو کچھ ایسے ہی مسائل کا شکار شخص قرار دیا ہے۔ برڈ اور شیرون نے اوپن ہائمر کو ایک انگما قرار دیا جسے اس کی ذہانت نے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ اسے اپوزٹ سیکس کھیلوں اور تفریحات میں بہت کم دلچسپی رہتی تھی۔ اس کو ہمیشہ دوسروں سے الگ رہنے اور سوشل نہ ہونے کی وجہ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے والدین کو اس پر حد درجہ اعتماد تھا جس نے اس کے اندر انا اور خود پسندی کے جذبات بھی پیدا کر دیے تھے۔ شاید اسی بنا پر اس نے اپنے استاد کو زہریلا سیب کھلانے کی کوشش کی۔ یہ بات سن 1923 کی ہے جب وہ کیمسٹری پڑھنے ہارورڈ یونیورسٹی گئے تھے، جہاں پر ان کی شخصیت کی کمزوریاں سب پر عیاں ہو گئیں اور ان کی انا پسندی ان کے کسی کام نہ آئی۔ 1925 میں لکھے گئے اپنے خطوط میں اوپن ہائمر نے اپنے ڈپریشن کا بھی اظہار کیا اور لیب میں مسلسل کام کو بورنگ قرار دیتے ہوئے جان بوجھ کر لیبارٹری میں موجود کیمیکل ایک سیب پر لگا کر وہ سیب استاد کی ڈیسک پر چھوڑ دی۔ دوستوں کا خیال تھا کہ اس نے ایسا احساس کمتری کے شدید جذبات کے زیر اثر کیا تھا۔ استاد نے لیب میں پڑا ہوا سیب تو نہ کھایا، لیکن اوپن ہائمر کو ایکسپیل کرنے کی نوبت آ گئی، لیکن پھر اس کو اس شرط پر کنٹینیو کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے۔ ماہر نفسیات نے اس کے اندر سائیکوسس کی شناخت کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ بیماریاں بلاج کی حدوں کو کراس کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کرسمس کی چھٹیوں کے دوران خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ سال 1926 میں جب اوپن ہائمر کے دوست فرانسس فرگوسن نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کا اعلان کیا تو اوپن ہائمر نے اسے گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی۔ سن 1930 میں اس نے ہندو کتب منگوائیں جن میں بھگت گیتا بھی شامل تھی۔ ان کتب کو پڑھ کر اس کی شخصیت میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ اس مطالعہ کے دوران اس کی نظر ایک جملے پر ٹھہر گئی۔ بھگت گیتا میں لکھا گیا جملہ "اب میں موت ہوں" نے اس کے اندر ایٹم بم بنانے کی خواہش کو جنم دیا۔ صرف اسی صورت میں وہ دنیا پر اپنی برتری قائم کر سکتا تھا جب کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جو دنیا میں کسی نے نہ دیا ہو۔ سن 1926 کی بات ہے جب ان کی ملاقات جرمنی میں قائم انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل فزکس کے ڈائریکٹر سے ہوئی، جو ان کی شخصیت سے کافی حد تک متاثر دکھائی دیا اور ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ اور یوں اوپن ہائمر فزکس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اور یہی اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ امریکہ واپسی پر برکلے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تجربات کرنے والے چند اہم سائنسدانوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا اور کاسمک ریز اور نیوکلیئر ڈس انٹیگریشن پر کام شروع کر دیا، اور وہ اس جتھے میں موجود سائنسدانوں میں سب سے زیادہ اپنے سبجیکٹ پر عبور رکھنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے نظریات میں انتہائی کلیئر تھا۔ یہی بات پروجیکٹ وائی میں اس کی سربراہی کی وجہ بن گئی۔ ایک عدد بیالوجسٹ بھی پروجیکٹ وائی کی ٹیم کا حصہ تھی جو کتاب کاری کے خطرات پر تحقیق کر رہی تھی۔ جناب موصوف اور اس بیالوجسٹ کے درمیان گاڑی چھنتی تھی جو کہ ان دونوں کی شادی پر منتج ہوئی۔ اس سے پہلے اوپن ہائمر کو ایک عدد ماہر نفسیات سے بھی محبت ہوئی، لیکن اوپن ہائمر کی خواہش کے باوجود دونوں شادی کے بندھن میں نہ بندھ سکے۔
सन 1942 में प्रोजेक्ट वाई की टीम एटम बम बनाने के काबिल हो चुकी थी। प्रोजेक्ट वाई की सरबराही ओपनहाइमर के हवाले करने में जनरल लेस्ली ग्रोव्स का बहुत अहम किरदार था। इस बात का इंकशाफ लेस्ली ग्रोव्स ने 2002 में शाया होने वाली अपनी किताब रेसिंग फॉर द बॉम्ब में भी किया है। ओपनहाइमर की शख्सियत तजादात से भरपूर थी। एटम बम की तैयारी के दौरान जब इसके अखलाकी पहलुओं पर बात होती तो ओपनहाइमर ये जवाब पेश किया करते कि बतौर साइंसदान हम इन फैसलों के जिम्मेदार ना हैं हथियार कैसे कब और कहाँ इस्तेमाल करने हैं, हम बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब जापान पर एटम बम गिराए गए तो इसने हवा में मुक्का लहरा कर फरत जज्बात से बेकाबू होकर अपनी मसरत का इजहार किया। तब बाद में इसने एटमी हथियारों को जहरियत और दहशत की अलामत करार देते हुए हथियारों की सनत को शैतान का काम करार दिया। इसके अलावा 1945 की एक मीटिंग में सदर ट्रूमैन से इतना तक कह दिया कि मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। इतना कुछ कहने के बावजूद भी इस शख्स का हाइड्रोजन बम बनाने में भी बहुत अहम किरदार रहा और शायद ये इस दोगलेपन का ही नतीजा था कि एटम बम जैसी अहम इजाद करने के बावजूद इसे कभी अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया गया और इसे जहानों के घर के नाम से नवाजा गया और वो जहान भर की नफरतें समेटता हुआ 18 फरवरी 1967 को कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बायस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अज़ीज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।